بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیسرا حصہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت کا زمانہ۔ ابن شہر آشوب اور کتب راوندی نے عبداللہ بن حارث سے روایت کی ہے کہ حلیمہ کہتی ہیں کہ جس سال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، ہمارے شہروں میں خشک سالی اور قحط کا دورہ تھا۔ ہم بنی سعد بن بکر کی عورتوں کی ایک جماعت کے ساتھ مکہ آئے تاکہ ہم عورتیں بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے جائیں۔ میں ایک مادہ خچر پر سوار تھی جو بہت بیمار تھا، اور میرے ساتھ اونٹنی تھی جو بیمار اور زخمی تھی۔ میری گود میں ایک لڑکا تھا جس کے لیے میرے پاس دودھ بہت کم ہوتا تھا اور وہ بھوک سے ساری رات سو نہیں پاتا تھا۔ مجھے شہر میں داخل ہونے میں تھوڑی دیر ہو گئی، جس کی وجہ سے مجھے کوئی بچہ نہ ملا۔ میں بہت مایوس ہو گئی، بازار میں پریشان کھڑی تھی کہ مجھے لوگوں کی باتوں سے پتہ چلا کہ سردار مکہ کا پوتا ہے جس کو دائیا کی ضرورت ہے، پر وہ کسی دائی کا دودھ قبول نہیں کر رہا۔ میں وہاں پہنچی۔ میں نے جب بچے کو گود میں لیا تو اس نورانی بچے نے میری جانب نظر کی اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ کیونکہ بچے نے مجھے قبول کر لیا تھا، اس لیے بچے کے گھر والوں نے بچہ میرے حوالے کر دیا۔ میں بچے کو لے کر روانہ ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اتنا دودھ جاری ہوا کہ 2 بچوں کے لیے کافی ہو جاتا۔ جب میں بچے کو اپنے شوہر کے پاس لائی تو حیرت کی بات یہ کہ اس مادہ اونٹنی کے بھی دودھ جاری ہو گیا جو ہم سب کے لیے کافی تھا، اور اس اونٹنی کے زخم بھی بھر گئے۔ یہ دیکھ کر میرے شوہر نے کہا کہ ایسا مبارک فرزند ملا ہے جس کی برکت سے نعمتوں کا رخ ہماری طرف ہو گیا ہے۔ شاہزان رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اور روایت بھی منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 ماہ صوبیہ نے دودھ پلایا جو کہ ابو لہب کی کنیز تھی۔ اس کے بعد ابو لہب نے اس کو دودھ پلانے سے منع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دوسری عورت کا دودھ قبول نہ فرمایا، حتیٰ کہ روایت میں ہے کہ قریش کی تقریباً 460 خواتین لائیں گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو قبول نہ کیا۔ یہ دیکھ کر جناب عبد المطلب علیہ السلام نہایت غمگین ہوئے اور کعبہ کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ اتفاق سے قریش کا ایک بوڑھا آدمی عقیل بن وقاص کا اس طرف گزر ہوا۔ حضرت کو غمگین اور رنجیدہ دیکھ کر اس نے سبب دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا فرزند نہایت بے قرار اور بے چین ہے اور کسی دائی کو قبول نہیں کر رہا، اور وہ بہت بھوکا ہے، اسی وجہ سے مجھے بھی کھانا پینا گوارا نہیں، میں بہت پریشان ہوں کہ کیا کروں۔ عقیل بن وقاص نے کہا، اے ابو الحارث، قریش کے قبیلوں میں سے ایک عورت کو میں جانتا ہوں جو حسب و نسب، عقل اور دانائی، فصاحت اور بلاغت میں بے نظیر ہے۔ اس کا نام حلیمہ بنت عبداللہ بن حارث ہے۔ عبد المطلب نے جب اس کی تعریف سنی تو بہت پسند کیا اور اپنے غلام شمرول کو ایک تیز رفتار ناکہ پر سوار کر کے قبیلہ بنی سعد بن بکر کی طرف روانہ کیا جو مکہ سے 6 فرسخ کے فاصلے پر تھا، اور غلام سے کہا کہ عبداللہ بن حارث کو میرے پاس لے آؤ۔ غلام جلد ان کو لے آیا، جبکہ عبد المطلب علیہ السلام اس وقت سرداران قریش کے پاس موجود تھے۔ وہ سب کو چھوڑ کر عبد المطلب علیہ السلام کے پاس آئے، اور آپ علیہ السلام نے بھی جب ان کو دیکھا تو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، ان کو گلے لگایا اور فرمایا کہ میں نے آپ کو اس لیے تکلیف دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا فرزند زیادہ 4 مہینے کا ہے اور وہ نہایت بے چین ہے، کسی دائی کو قبول نہیں کر رہا۔ میں نے سنا ہے کہ تمہاری بیٹی بھی اپنے فرزند کو دودھ پلاتی ہے، اگر کوئی حرج نہ ہو تو محمد کو دودھ پلانے کے لیے اس کو بھیج دو، اگر بچے نے اس کا دودھ قبول کر لیا تو آپ اور آپ کے قبیلے کو تونگر کر دوں گا۔ عبداللہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور واپس آ کر اپنی بیٹی حلیمہ کو یہ خوشخبری سنائی۔ حلیمہ بھی خوش ہوئی، غسل کیا، خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کیا، پاکیزہ لباس پہن کر اپنے والد عبداللہ اور اپنے شوہر بکر بن سعد کو لے کر مکہ آئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دودھ پینے کی رغبت فرمائی۔ جب حضرت عبد المطلب علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا تو آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اے حلیمہ، اگر آپ ہمارے پاس رہنا چاہو تو میں اپنے مکان کے پہلو میں ایک مکان خالی کروا دیتا ہوں، آپ اس میں رہو، ہر مہینے 1000 درہم چاندی کے اور ایک لباس رومی اور ہر روز بہترین سفید روٹی اور پاکیزہ گوشت دوں گا۔ لیکن حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سی وجوہات کی وجہ سے اپنے گھر سے دور نہیں رہ سکتی تھی، اس بنا پر انہوں نے منظور نہ کیا تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے فرمایا، حلیمہ، میں 2 شرطوں کے ساتھ اپنے فرزند کو آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ اول یہ کہ اس کی تعظیم اور احترام میں کمی نہ کرنا، اپنا داہنا ہاتھ اس کے سر کے نیچے رکھنا اور بایاں ہاتھ اس کی گردن میں رکھنا اور اس سے غافل نہ ہونا۔ یہ سن کر بی بی حلیمہ نے کہا، بحق پروردگار آسمان کہتی ہوں کہ جب سے میں نے اس فرزند کو دیکھا ہے اس کی محبت اس قدر میرے دل میں پیدا ہو گئی ہے کہ اس کی نگہداشت میں کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ عبد المطلب علیہ السلام نے فرمایا، دوسری شرط یہ ہے کہ ہر جمعہ کو اس کو ہم سے ملوانے لایا کرو گی، کیونکہ مجھ میں اس کی جدائی برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔
حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ پھر جناب عبدالمطلب علیہ السلام نے بچے کو ماں سے ملوایا اور پھر فرمایا میرے ساتھ کعبہ چلو تاکہ میں اسے تمہارے سپرد کروں۔ 7 مرتبہ کعبہ کا طواف بچے کو کروایا اور خدا کو حلیمہ پر گواہ بنایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے سپرد فرمایا اور چاندی کے درہم اس کو عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے 10 لباس فاخرہ اور کام کاج میں مدد کے لیے 4 کنیزیں بھی بخشیں۔ کعبہ کے باہر تک ان کو الوداع کہنے آئے۔